غزوہ احد جو ہے نا اس کو ضرور پڑھیں، خود بھی پڑھیں، اپنے بچوں کو بھی پڑھائیں. جتنی قربانیاں، جتنی یوں سمجھیے کہ جان نثاری کی داستانیں غزوہ احد میں ملتی ہے نا، اتنی کسی اور غزوے میں نہیں ملتی. غزوہ بدر میں تو مسلمانوں کو لڑنے کا موقع ہی نہیں ملا. اللہ پاک نے ایسی مدد کی کہ فرشتے آ گئے ہیں، کفار کو نیست و نابود کر دیا، اور اللہ پاک نے ایسی عظیم فتح نصیب فرمائی کہ اس دن کو یوم الفرقان کہا گیا. لیکن احد کے میدان میں ایسا نہیں ہوا، وہاں بڑا ڈیزاسٹر ہوا، بڑے بڑے صحابہ شہید ہوئے، اور ان میں سب سے بڑا حادثہ جو ہے وہ سید الشہداء سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو ان سے بڑی محبت، پیارے آقا انہیں بہت پیار کرتے تھے. اچھا، حضرت حمزہ بھی نبی پاک سے بڑی محبت کرتے. حضرت حمزہ کا ایمان لانے کا واقعہ بھی بڑا عجیب ہے. وہ کہتے ہیں نا، محبت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایسی دل میں تھی کہ اس وجہ سے آپ ایمان لے آئے. ابھی آپ ایمان نہیں لائے تھے. ابو جہل نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں گستاخی کی، برا بھلا کہا. جب حضرت حمزہ کہیں شکار پہ گئے ہوئے تھے، ہاتھ میں تیر کمان بھی تھا، واپس آئے تو کسی نے کہا کہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو جہل نے بہت برا بھلا کہا ہے. آپ کو بڑا جلال آیا، آپ نے کمان لی اور جا کے ابو جہل کے سر پہ مار دی. کہ تمہیں شرم نہیں آئی، تم نے میرے بھتیجے کو برا بھلا کہا. کہا اے حمزہ، کیا تم ایمان لے آئے ہو؟ کہاں، سمجھ لو آج سے میں ایمان لے آیا ہوں. بس نبی پاک کی محبت ایسی دل میں جا گزی ہوئی کہ آپ نے کلمہ پڑھا اور آپ ایمان لے آئے. اور اس کے بعد یعنی حضرت حمزہ ایمان لائے، رائٹ آفٹر فیو ڈیز حضرت عمر ایمان لے آئے. یہ دونوں جب ایمان لے آئے نا، اب اسلام کا نقشہ ہی کچھ اور ہو گیا. اسلام کو وہ عروج ملا، مسلمانوں کا جگر اتنا بڑا ہو گیا، سینہ اتنا چوڑا ہو گیا. حضرت حمزہ اور حضرت عمر جس قوم کے ساتھ ہوں، پھر دشمن کی کیا مجال ہے. آپ دونوں کمال کی شخصیات. اب حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ احد میں شہید کیسے ہوئے؟ حضرت حمزہ کو شہید کرنے کا پلان جو ہے وہ وحشی نامی ایک شخص کو دیا گیا تھا. یہ اس کا آقا تھا جبیر. اس نے وعدہ کیا تھا کہ اگر تم اس جنگ میں حضرت حمزہ کو شہید کر دو گے تو میں تجھے آزاد کر دوں گا. غلام کے لیے آزادی بہت بڑی چیز ہوتی ہے. وہ ایک جگہ جا کے چھپ گیا، ٹارگٹ رکھا تھا کہ کسی سے نہیں لڑنا ہے، بس حضرت حمزہ کو شہید کرنا ہے. حضرت حمزہ جیسے ہی اس کے قریب پہنچے، اس نے تاک کر ایک نیزہ مارا، وہ آپ کی ناف میں لگا، پشت سے پار ہو گیا. حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار لے کر اس کی طرف بڑھے، مگر زخموں کی تاب نہ لائے، اور آپ شہادت سے سرفراز ہوئے. پھر آپ کی لاش کے ساتھ بڑی بے حرمتی کی گئی. آپ کے جسم کے ٹکڑے نکالے گئے، آپ کے کلیجے کو چبایا گیا، آپ کے اعضاء کو یوں سمجھیے کہ بے حرمتی کی گئی. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام بہت غمزدہ ہوئے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑے آنسو بہائے. اور پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کم و بیش ہر بدھ کو سید الشہداء سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور شہداء احد ان کو شرف دینے تشریف لے جایا کرتے. اور وہ کمال کی حدیث ہے جس کا مضمون ہے کہ ان کو جو سلام کرتا ہے یہ قیامت تک انہیں سلام کرنے والوں کو سلامتی کی دعا سے نوازتے ہیں. تو جب مدینے جانا نا، کم از کم روزانہ ایک حاضری تو شہداء احد اور سید الشہداء کے دربار میں ضرور دیا کریں. کمال کی بارگاہ ہے، کمال کی برکت والی جگہ ہے. اللہ شہداء احد کے صدقے ہماری مغفرت فرمائے. میں اب آتا ہوں اپنے ٹاپک کی طرف. میں یہ کیوں ساری میں نے تمہید باندھی ہے. وحشی کا قصور کیسا تھا؟ وحشی کی یوں سمجھیے کہ کتنی بڑی اس نے گستاخی کہہ لیں، ظلم کہہ لیں. کس کو شہید کیا تھا؟ نبی پاک کے چہیتے چچا کو. مگر اب دیکھو میرے آقا کی معافی، اب دیکھو اللہ کی رحمت، اب دیکھو اسلام کا حسن. آج میرا ٹاپک ہے نا، گناہ نیکیوں میں کیسے بدل سکتے ہیں، گناہوں کو ہم کس فارمولے کے تحت نیکیوں میں بدل سکتے ہیں. اب غور سے سننا. یہ واقعہ سنانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو اس کا قصور پتا چلے کہ کتنی بڑی پرابلم کی ہے اس نے. مگر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اسلام کی دعوت دینا شروع کی نا، تو وحشی کے پاس ایک اپنے قاصد کو بھیجا کہ جاؤ وحشی کو کہو اسلام قبول کر لے. نبی پاک کا دل تو دیکھیں، درگزر تو دیکھیں. اچھا، جو صحابی گئے نا، تو وہ وحشی جو ہے پہلے ہی قصوروار ہے، مگر اب نیگوشیشنز ہو رہی ہیں، اب ڈیمانڈز ہو رہی ہیں. وحشی کہتا ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہو کہ آپ مجھے اسلام کی دعوت دے رہے ہیں. آپ کا تو فرمان یہ ہے کہ جس نے کسی کو قتل کیا، اللہ کا شریک کسی کو ٹھہرایا، زنا کیا، قیامت کے دن تو اسے دگنا عذاب دیا جائے گا. میں نے تو یہ سارے کام کیے ہیں، میرا کیا بنے گا اگر میں اسلام لے آیا؟ مجھے تو اتنا بڑا عذاب آپ اعلان کرتے ہیں. تو اب میرے لیے کوئی رخصت ہے؟
وحشی ایمان لانے سے پہلے اپنی طرف سے ایک ڈیمانڈ کریٹ کر رہے ہیں. اللہ کریم نے آیت نازل فرمائی. اللہ قرآن میں فرماتا الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا. ترجمہ کیا ہے؟ مگر جو توبہ کرے، ایمان لائے اور اچھے کام کرے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ اس کے گناہ معاف کر دے گا. آقا نے فرمایا جاؤ یہ آیت سناؤ وحشی کو. صحابی گئے اور حضرت، اس وقت تو وحشی ایمان نہیں لائے تھے، ان کو جا کے یہ آیت سنائی. کہتے ہیں اس میں بھی ایک شرط ہے نا اچھے کام کرنے کی. اگر میں توبہ کر بھی لی، ایمان لایا اور اچھے کام نہ کر سکا، یہ تو بڑی سخت شرط ہے. کوئی اور رخصت ہے؟ اینی تھنگ ایلس؟ ذرا آپ سوچئے، نیگوشیشن وہ کر رہا ہے، مذاکرات وہ کر رہا ہے جس نے پہلے ہی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا اتنا دل دکھایا ہے. لیکن اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام اور رب کی کرم نوازی دیکھو، جبریل امین ایک اور آیت لے کر نازل ہوتے ہیں. اچھا وہ آیت کیا ہے؟ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جو آیت نازل ہوئی، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. ترجمہ، بے شک اللہ اسے نہیں بخشتا جو اس کے ساتھ کفر کیا جائے، اور کفر سے نیچے جو کچھ ہے جسے چاہے معاف کر دیتا ہے. کہ جاؤ اب یہ آیت سناؤ اسے. وحشی کے پاس یہ آیت سنائی گئی. وحشی کہتا ہے اس میں بھی تو یہ ہے نا کہ اللہ جسے چاہے معاف کرے. گارنٹی تو نہیں ہے نا، میں ایمان لاؤں اور اللہ مجھے معاف نہ کرے. آپ پوائنٹ سمجھ رہے ہیں جو میں سمجھانا چاہ رہا ہوں؟ یہاں دل دیکھیں. اچھا صرف نبی پاک نہیں کر رہے نیگوشیشن، اس تمام نیگوشیشنز میں رب کی رحمت بھی شامل ہے، آیتوں کا نزول ہو رہا ہے. اللہ اکبر. کہتا ہے اس میں بھی گارنٹی نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے فرمایا کہ ذالک لمن یشاء، جسے چاہے اللہ جو ہے وہ بخش دے. اس میں نہ ہوا تو کوئی گارنٹی ہے؟ اللہ اکبر. تیسری آیت نازل ہوئی. ہائے ہائے ہائے، میں تو یقین کریں جب یہ واقعہ پڑھتا ہوں، سنتا ہوں، جس کو کہتے ہیں نا دل میں ٹھنڈ پڑ جاتی ہے کہ وہ کریم کیسا ہے، وہ رحیم کیسا ہے. آیت قرآن نازل ہوتی ہے، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انہ هو الغفور الرحیم. اللہ اکبر. اس آیت کے تحت سبحان اللہ مفسر شہیر حضرت سید محمد نعیم الدین مراد آبادی کیا لکھتے ہیں؟ کہتے ہیں معنی یہ ہے کہ جو کفر پر مرے اس کی بخشش نہیں، اس کے لیے ہمیشگی کا عذاب ہے. اور جس نے کفر نہ کیا ہو، وہ خواہ کتنا ہی گناہ گار ہو، کبیرہ گناہ کرنے والا ہو، اور بے توبہ بھی مر جائے، تو اس کے لیے خلود نہیں، اس کی مغفرت اللہ کی مشیت میں ہے. جسے چاہے اس کے گناہ معاف فرمائے یا اس کے گناہوں پر عذاب کرے، پھر اپنی رحمت سے جنت میں داخل فرمائے. مگر اس آیت میں رب نے فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے بندو میری رحمت سے مایوس نہ ہونا، اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو بخشنے والا ہے. وحشی کہتا ہے اب مجھے تسلی ہو گئی، اور کلمہ پڑھ کر اس نے اسلام قبول کر لیا. اچھا جب یہ ایمان قبول کر لیا نا، اب صحابہ اکرام نے بڑا کمال کا کوسچن کیا. ہمیں صحابہ سے ایسے ہی پیار نہیں ہے. ذرا مل کر کہہ دو سب صحابی یہ نبی. یقین کرو ایسے خوبصورت سوال کیے ساڈا کم آسان ہو گیا ہے. صحابی رسول کہتے ہیں حضور یہ آیت جو ہے یہ کیا صرف وحشی کے لیے یہ ہے یا باقی مسلمانوں کے لیے بھی ہے؟ کیا یہ خاص اسی کے لیے ہے؟ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں یہ تمام مسلمانوں کے لیے ہے. اللہ گناہوں کو معاف کرنے والا ہے. رب کا اعلان ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے میرے بندو میری رحمت سے مایوس نہ ہونا. تو اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، اللہ کریم نے خود قرآن میں اپنی رحمت کا اعلان کیا ہے. اللہ کریم نے خوب ہمیں قرآن میں توبہ کی طرف بلایا ہے، اپنی